حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بالبناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم صبر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، محبان امیر المؤمنین، آپ تمام کی خدمت میں جشن آمد امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تقدیم پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی اور ولادت کے احوال بھی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ آپ کی خدمت میں جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے۔ سامعین محترم، ایک عالم نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ یہ جو الف لام میم ہے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات آپ نے اگر دیکھا ہو قرآن میں ترجمے میں غور کیا ہو تو حروف مقطعات کے نیچے حروف مقطعات ہی لکھے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ روایتیں موجود ہیں جس میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، ورنہ حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا کرتا۔ لیکن حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن حروف مقطعات کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو حروف مقطعات کا انکار کر سکے، سمجھ میں نہیں آتے لیکن اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں عالم کہ حسین کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے، فضیلت حسین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سمجھ میں آتے نہیں ہیں لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بالکل حروف مقطعات کی طرح ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتے لیکن ان کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمارے عالم دین نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا عنوان یہی رکھا ہے الف لام میم ذالک الحسین لا ریب فیہ۔ انہوں نے اس کتاب کا جو ہے وہ عنوان لکھا۔ سامعین محترم، بس ولادت کے حوالے سے چند باتیں جو آپ نے پہلے یقیناً سن رکھی ہے انہی کو بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، اور آپ سے میں رخصت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں 3 شعبان 4 ہجری کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی، اور سید الشہداء امام کا سب سے عظیم لقب آپ جانتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کئی القاب ایسے ہیں کہ جس کا کوئی اقرار کرتا ہے لیکن کوئی انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نبی، یہ نبی کسی کا نام تو نہیں ہے، نبی لقب ہوا کرتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے یہاں محترم ہے، لیکن آپ کسی دوسرے مسلک میں جائیں گے جو ہمارے غیر ہیں وہ آپ کو اس کی تعظیم کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے یہ لقب تمہارے یہاں محترم ہے، ہمارے یہاں یہ لقب محترم نہیں ہے۔ جو دوسرے کفار ہیں وہ آپ کو اس کا احترام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ جو لفظ شہید ہے اس کا احترام آپ کو ہر ایک کرتا ہوا نظر آئے گا، چاہے آپ جس مسلک میں چلے جائیں۔ آپ ہندو مسلک میں بھی جائیں گے وہ بھی
بھی شہید کا جو ہے وہ احترام کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہ شہید ہے. آپ کسی مظلوم کو دیکھیں اس کے نام پہ آگے بھی شہید, کسی ظالم کے آگے دیکھیں اس کے نام پہ آگے بھی شہید, جو بم دھماکہ کرے گا وہ بھی شہید ہے, جو قاتل ہے وہ بھی شہید ہے, جو مقتول ہے وہ بھی شہید ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر مسلک, ہر ایک فرد شہید کو بہت بلند رتبہ مانتا ہے اور مانتا ہے کہ شہید ایک ایسی ڈگری ہے جس کا ہر مسلک احترام کرتا ہے. لیکن کیا کہہ رہے حسین کے, حسین صرف شہید نہیں بلکہ سید الشہداء ہے. یہ لقب وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی حصے میں آیا. سامعین محترم, 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنی مادر گرامی کے شکم میں 6 ماہ رہے, صرف 6 ماہ کی مدت تک اپنی ماں کے شکم میں رہے. اور آپ جانتے کلام کیا کرتے تھے اپنی مادر گرامی سے. اور تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں گزری کہ جن کی ولادت 6 ماہ میں گزری سوائے جناب یحییٰ علیہ السلام کی. ایک جناب یحییٰ, ایک امام حسین علیہ السلام, اور دونوں کے واقعات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو دونوں میں مناسبت نظر آئے گی. جناب یحییٰ اور امام حسین میں, جناب یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا اور ان کے گلے کو جدا کر دیا گیا تھا خنجر کی مدد سے, لہذا دونوں کے واقعات میں مشابہت نظر آتی ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے کہ 6 ماہ کی مدت میں اس دنیا میں تشریف لے آئے. حالانکہ ایک جو عام بچہ ہوتا ہے وہ 9 ماہ کی مدت میں اس دنیا میں آتا ہے. 6 ماہ کا بچہ دنیا میں نہیں آتا, اور اگر آتا ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. پروردگار عالم نے 6 ماہ کی مختصر سی مدت میں امام حسین علیہ السلام کو پیدا بھی کیا, اور انہیں دیکھیں اتنی مختصر سی مدت میں زندگی قیامت تک کی تھی کہ آج ہر مذہب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے. 6 ماہ کی مدت مختصر سی ہے, لیکن زندگی کب تک کی ہے؟ قیامت کے بعد تک زندگی موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی فیصلہ کر لیا, پالنے والے پورے اتنی سی مدت میں مجھے اتنی بڑی حیات دی, اب میں بھی اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لے کر آؤں گا اور تیرے اسلام کو تا قیامت زندگی عطا کر دوں گا. یہ تو مل کر آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. ولادت ہوئی, رسول اللہ بیت الشرف تشریف لے آئے اور جناب زہرا کے گھر آئے اور فوراً گزارش کی, لاؤ اس بچے کو میرے ہاتھ پکڑو. جناب صفیہ جو جناب حمزہ کی بہن ہے, انہوں نے ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ ابھی میں نے اس بچے کو پاک نہیں کیا ہے, پہلے میں پاک کر لوں, پہلے میں غسل دے دوں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں لے کر آتی ہوں. رسول اللہ کے چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی. سرکار نے کہا صفیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ پاک اسے کیا جاتا ہے جو پاک ہوتا نہیں ہے, جو پاک نہیں ہوتا اسے پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو وہ بچہ ہے جسے خود اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے, جسے خود اللہ طیب و طاہر بنائے, اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. سامعین محترم, امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے ہاتھوں پر, یہ وہ موقع ہے جب پروردگار عالم نے, یعنی جو امام حسین کی ولادت ہوئی ہے, اس وقت پروردگار عالم نے 4 وحی کی ہے. امام حسین کی ولادت کے موقع پر 4 وحی کی ہے پروردگار عالم نے. قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کا اسٹیٹس ضرور ہے, حدیث قدسی ہے, لیکن قرآن کے بالکل برابر ہے کیونکہ پروردگار عالم کا کلام ہے. 4 وحی کی, یہ 4 وحی آپ کو سنانے آیا. پہلی وحی کی پروردگار عالم نے جہنم کے داروغہ کی طرف, او اللہ الی خازن النیران, جہنم کے داروغہ جس کا نام ہے مالک, اس کی طرف پروردگار عالم نے وحی کی, کیا ان اخمد النیران, کہ آج دوزخ کو بجھا دو. امام حسین کی ولادت کا یہ امتیاز ہے. آپ جناب آدم سے مل لیجیے اور زمانے کے امام تک ایک ہستی ایسے بتا دیں کہ جس موقع پر پروردگار عالم نے فرمایا ہو کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو. کسی امام کا یہ امتیاز نہیں, کسی نبی کا امتیاز نہیں, کسی اولو العزم پیغمبر کا یہ امتیاز نہیں کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہو کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو, لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا امتیاز ہے. سامعین محترم, جہنم میں کون ہوگا؟ جہنم میں کافر ہوں گے, مشرک ہوں گے, منافق ہوں گے, پروردگار عالم کے دشمن ہوں گے, فرعون ہوگا, نمرود ہوگا, شداد ہوگا. جب حسین کی ولادت پر پروردگار عالم اپنے دشمنوں کو تھوڑی سی مہلت دے سکتا ہے تو حسینیوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتا ہے؟ لہذا یہ پروردگار عالم نے پہلی وحی کی مالک کے نیران, جہنم کے داروغہ کی طرف. دوسری وحی او اللہ الی رضوان الجنان, اب وحی ہو رہی ہے جنت کے داروغہ کی طرف, جس کا نام کیا ہے؟ رضوان. اس کی طرف وحی ہو رہی ہے. کیا وحی ہوئی؟ ای یزرخ الجنان, کہ جنت کو سجا دو, وَيُطِيبُهَا, اور جنت کو خوشبودار کر دو. آپ بتائیے جنت کیا کم سجی ہوئی ہے؟ کیا جنت میں کم خوشبو ہوگی جو پروردگار عالم مزید جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ اسے سجاؤ اور اسے دوبارہ خوشبودار کرو. سامعین محترم, بس فرق یہ ہے, پہلے جو جنت کو سجایا گیا تھا اس میں حسین کی خوشی شامل نہیں تھی. اب جو سجانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں حسین کی خوشی شامل ہے. لہذا جن افراد نے بھی یہ محنت کی ہے انہوں نے سنت الہیہ پر عمل کیا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھتے مل کر باواز بلند.
ولادت کے دن اپنے آپ کو سجانا یہ بھی پروردگار عالم کا حکم ہے کہ ولادت کے دن اپنے آپ کو آراستہ کرو اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ. لہذا اسی خاطر شروع میں امام حسین پر سلام بھیجا گیا. اور چوتھی وحی کی ہے جبرائیل کی طرف. او اللہ الی جبرائیل, اللہ نے وحی کی جبرائیل کی طرف. کیا وحی کی؟ انزل الی نبی کی, اے جبرائیل میرے نبی پر نازل ہو اور جا کر انہیں مبارکباد دو حسین کی, لیکن اکیلے نہیں جانا. مع الف قبیل من الملائکۃ, ملائکہ کے 1000 گروہوں کے ساتھ جاؤ. وفی ہے الف و الف من الملائکہ, کتنے گروہ کے ساتھ جاؤ؟ 1000. ایک گروہ میں کتنے فرشتے ہیں؟ 10 لاکھ فرشتے. ایک گروہ میں 10 لاکھ فرشتے ہیں اور 1000 گروہ کے ساتھ جاؤ رسول اللہ کے پاس اور جا کر مبارکباد دو. اچھا اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے فرشتوں کی اتنی تعداد کیسے ہوگی, کیونکہ آپ نے یہ روایت سن رکھی ہے کہ حسین کا ظاہر جب قدم بڑھاتا ہے اور اس کا پسینہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو گھر کرتا چلا جاتا ہے. لہذا اس کی تعداد پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ فرشتوں کی اتنی تعداد کیسے ہوگی. لہذا پروردگار عالم نے 1000 گروہ کو کیا کہا کہ جاؤ جا کر مبارکباد دو, اور ایک گروہ میں 10 لاکھ فرشتے. اب آپ دیکھیے جب جبرائیل نازل ہو رہے ہیں, اچھا فرشتے اڑا کرتے پروں کی مدد سے, لیکن پروردگار عالم نے اس وقت ایک عجیب انداز کو اپنایا کہ اب اڑ کر نہیں جانا, اب سوار ہو علی خیول, گھوڑوں پر سوار ہو, نورانی گھوڑے ہو اور اس پر جاؤ میرے رسول کے پاس مبارکباد دینے. لیکن دیکھو وہ گھوڑے عام گھوڑے نہیں ہونے چاہیے, ان کی لجاموں کو سجاؤ ہیرو سے, اور ان کے جو لجام ہوتی ہے, جو ہاتھ میں مہار ہوتی ہے, انہیں پورے ہیرو سے سجاؤ, اس کی زین کو ہیرو سے سجاؤ اور اس کے بعد جاؤ رسول اللہ کے پاس. کتنا لشکر جا رہا ہے؟ 1000 گروہ, ہر گروہ میں 10 لاکھ فرشتے, اور کس پر جا رہے ہیں؟ گھوڑوں پر. ایک جملہ کہوں, یہ فرشتوں کا گروہ جا رہا ہے یا جلوس نکل کر جا رہا ہے؟ کتنی تعداد بھی ہے, ساتھ میں گھوڑوں کی نسبت ہے اور گھوڑوں کو سجایا بھی جا رہا ہے اور سارے حسین کے دروازے پر جا رہے ہیں. لہٰذا جبرائیل لے کر چلے, اور جب چلے تو درمیان میں ایک راہ آئی جہاں پر رکنا پڑا. وہ کون سا مقام تھا؟ ایک جزیرہ تھا جہاں ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا فطرس, جسے فطرس بھی کہا جاتا ہے اور فطرس بھی کہا جاتا ہے. لغت میں تینوں الفاظ استعمال ہوئے, لیکن ہمارے یہاں زیادہ معروف ہے فطرس. وہ موجود تھا اور یہ 700 سال سے موجود ہے. ٹھیک ہے, اس جزیرے میں 700 سال سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے. اور اس کا ترک اولا کیا تھا؟ فرشتہ ہے, گناہ تو ہوتا نہیں, ترک اولا تھا اس کا. ترک اولا یہ تھا کہ اس نے فخر کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. کب؟ یہ وہ فرشتہ تھا جس کی ابتدا میں پروردگار عالم نے 40,000 یا بعض روایتوں کے مطابق 70,000 فرشتے رکھے تھے جو اس کے پیچھے چلا کرتے تھے. آج آپ دیکھیے ایک بندے کے پیچھے 8 بندے چلے تو ہلکے میں نہیں آتا اور اپنے کندھے جو ہے اوپر کر کے چلتا ہے. لہٰذا آپ ایک سوچیے, ایک فرشتہ ہے جس کے پیچھے 40,000 لوگ ہیں, جس کے پیچھے 70,000 ہے, یا یوں کہوں 40,000 ووٹ ہے, اور وہ سارے کے سارے معصوموں کے ووٹ ہیں, سارے اس کے پیچھے ہیں, اور اس کے جو پر ہے وہ نورانی پر, اور روایت میں ایسے پر اللہ نے کسی فرشتے کو عطا نہیں کیے. جب یہ چوتھے آسمان پر پرواز کر رہا تھا اور جا رہا تھا, اس کے پیچھے 40,000 فرشتے پرواز کر رہے ہیں. اس نے مڑ کر اسے دیکھا, جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنے پر نظر آئے اور 40,000 فرشتوں کی فوج نظر آئی. تو اس نے دعویٰ کر دیا, مم مثلی, کون ہے مجھ جیسا. بس اس نے یہ جملہ کہہ دیا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو آپ جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس نے دعویٰ کیا مم مثلی, کون مجھ جیسا ہے. بس پروردگار عالم کو یہ ادا پسند نہیں ہے. پروردگار عالم نے روایت میں 2 لفظ قطعت اور جرحت, یا تو اس کے پروں کو کاٹ کر پھینک دیا یا اس کے پروں کو جلا دیا, اور اس جزیرے میں پروردگار عالم نے اسے پھینک دیا. 700 سال تک یہ فرشتہ یہی پر رہا, 700 سال تک. ٹھیک ہے, اب 700 سال میں آپ دیکھیے کون کون آئے ہیں. 700 سال میں جناب زکریا آ چکے ہیں, جناب مریم ہے, جناب یحییٰ ہے, رسول اللہ آئے ہیں, امام علی آئے ہیں, جناب زہرا آئے ہیں, امام حسن آئے ہیں, لیکن کسی کی ولادت پر اس فرشتے کو شفا نہیں ملی ہے. کسی فرشتے کو کسی کی ولادت پر بھی پروردگار عالم نے شفا عطا نہیں کی. یہ حسین کا امتیاز ہے. جب جبرائیل یہاں سے گزرے تو رک گئے کیونکہ یہ آہو بکا کر رہا تھا, اور اس نے ایک سوال کیا جبرائیل سے, حل قامت القیامہ, کیا قیامت قائم ہو گئی ہے. دیکھیے قائم ہونا کا وہ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے اذا وقعت الواقعہ, قرآن کیا ہے, یہ اس موقع پر آیت, اس موقع کی آیت ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. لیکن جب کہتے ہیں قیامت آئے گی, قیامت آنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا, سب دوبارہ قیام کریں گے. اس نے کہا حل قیامت القیامہ, کیا قیامت دوبارہ گئی ہے, یہ آسمان کیوں خالی ہو رہا ہے, یہ سارے کے سارے زمین پر کیوں جا رہے ہیں. یقیناً جبرائیل نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ قیامت آئی ہوگی, یہ تو ضرور کہا ہوگا قیامت تو نہیں آئی, مالک کی قیامت ضرور آ گیا ہے. جو روزے قیامت کا مالک ہے وہ ضرور آ گیا زمین پر. اب
اب یہاں پر فطرس نے ایک جملہ کہا، جبرائیل جانا جب مبارکباد دینے کے لیے تو جا کر رسول اللہ سے کہنا میرے لیے دعا کرے، شاید اس مولود کے صدقے میں اللہ کا رسول میرے لیے دعا کرے اور اللہ قبول کر لے۔ جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے۔ جبرائیل جانے لگا تو کہنے لگا رکو جبرائیل، ہم مل نہیں، اکیلے کہاں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جبرائیل نے اسے پروں پر سوار کیا اور لے کر چلا۔ دیکھیے جبرائیل ہے فرشتہ، یہ ہر کام اللہ سے پوچھ کر کرتا ہے، ہر کام اللہ سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کسی نبی کے پاس بھیجتا تھا، ابراہیم کے پاس بھیجا، ایوب کے پاس بھیجا، دیکھو فلاں نبی مشکل میں ہے، دیکھو اس نبی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، دیکھو اس نبی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یہ فرشتہ ہر وقت پہلے اجازت دیتا تھا، یعنی پہلے اللہ کی بارگاہ سے اپروول ملتا تھا پھر یہ جایا کرتا تھا۔ لیکن جبرائیل نے حسین کے دروازے پر جانے کے لیے فطرس کو ساتھ لے جا رہا تھا، اجازت نہیں لے جا رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا، قدرت کے مزاج کو واقف تھا، جانتا تھا حسین کے دروازے پر جانا یہی اللہ کا اپروول ہے۔ جس کے دروازے پر جا رہا ہوں اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اب اجازت دینے کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل لے کر آ گیا دروازے پر۔ اب کتنا گروہ آیا ہے؟ ایک گروہ میں 10,00,000 گروہ آئے ہیں، اور آ کر رسول اللہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے حسین مبارک ہو، آپ کو حسین کی ولادت مبارک ہو، سب مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کونے میں ایک فرشتہ موجود ہے جو سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کا نام فطرس ہے، اس سے ایک ترک اولا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے پر لے لیے ہیں، اب یہ چاہتا ہے اسے دوبارہ شفا مل جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، کہا اسے کہو حسین کے چولہے سے مس ہو جائے، حسین کے چولہے سے اگر مس ہو جائے گا تو اسے شفا مل جائے گی۔ اب دیکھیے یہ جھولے سے مس ہونے کا کہا ہے، حسین سے مس ہونے کا نہیں کہا ہے۔ اس جھولے میں ابھی حسین نہیں ہے، اس جھولے میں حسین نے کچھ دیر انتظار کیا ہے، لیکن جس چیز کو حسین سے نسبت ہو جائے جب وہ شفا بانٹ سکتی ہے تو حسین کیوں نہیں بانٹ سکتا ہے؟ اسے کہو حسین کے جھولے سے مس ہو جائے۔ فطرس اٹھا اور آ کر حسین کے جھولے سے مس ہوا، جب مس ہوا تو دوبارہ پر آ گئے اور ویسے ہی پر آئے جیسے پہلے اللہ نے اسے خوبصورت پر عطا کیے تھے۔ اب سننے والی بات ہے، اب جب یہ سارے فرشتے نکلے، کتنے فرشتے ہیں؟ 1000 گروہ، ایک گروہ میں 10,00,000 فرشتے، سارے فرشتے آسمان کی طرف اڑے۔ جب آ رہے تھے تو آگے جبرائیل تھا، اب جب جا رہے ہیں تو آگے فطرس جا رہا ہے، پہلے تو سردار آگے چل رہا ہے، اب فطرس آگے آگے جا رہا ہے۔ جب اڑنے لگے تو کسی نے کہا فطرس یہ آگے آگے کیوں جا رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار پیچھے ہے، تو آگے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تیری پرواز کو کیا ہو گیا؟ کہا انا اوتاد الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ مجھے حسین نے آزاد کر دیا ہے، اور اب اڑنے لگا۔ اب پہنچا وہی چوتھے آسمان پر۔ اب جب چوتھے آسمان پر آیا، آپ دیکھیے اگر آپ سے زندگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو سزا ملے تو ایک دفعہ انسان ٹھوکر کھا کر دوبارہ سنبھل جایا کرتا ہے، دوبارہ اس غلطی کے قریب نہیں جاتا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، اللہ نے کہا یہ میری قریبی کے خلاف ہے کہ اسے پر دوں اور وہ سارے فرشتے نہ دوں۔ اللہ نے وہ سارے فرشتے دیے، 40,000 فرشتے دوبارہ آئے، دوبارہ فرشتوں نے پرواز کی، چوتھے آسمان پر پہنچا۔ فطرس کو یاد آیا یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے فخر کا دعویٰ کیا تھا۔ دوبارہ مڑ کر دیکھا، پر نظر آئے، فرشتے نظر آئے، پھر کہتا ہے من مصری کون ہے مجھ جیسا؟ کون ہے مجھ جیسا؟ ہاتھوں کو جوڑے کے پروردگار عالم، پہلے فخر کا دعویٰ کیا تو تم نے پر کاٹ کر اسے جزیرے میں پھینک دیا، اب بھی وہی دعویٰ کر رہا ہے، اب پر کیوں نہیں چھینتا؟ بعید نہیں، اللہ کی آواز ہے، پہلے صرف دعویٰ کر رہا تھا، دلیل موجود نہیں تھی، اب دعوے کے ساتھ دلیل لے کر آیا ہے، اب حسین کا آزاد کرتا ہے۔ اب حسین کا آزاد کرتا ہے، اب اس کا فخر بنتا ہے۔ یعنی سمجھ میں آیا اگر کسی کی زندگی میں حسین نہیں ہے تو فخر نہیں بنتا، لیکن اگر زندگی میں حسین ہے تو فخر
میں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے جناب نوح علیہ السلام. جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. 950 سال جب تبلیغ کی تو امت نے جناب نوح کی آواز پر لبیک نہیں کہا اور ان کی باتوں کو نہیں سنا. کچھ لوگ تھے جو راہ راست پر آئے تو جناب نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا پروردگار عالم سے, پالنے والے عذاب بھیج دے. لہذا پروردگار عالم نے جناب نوح کو حکم دیا, اے نوح ایک کشتی بنا. اور کشتی بھی دیکھیے ایسے نہیں, 3 منزلہ کشتی بنی ہے. آپ جانتے ہیں یہ بات, پہلے میں ایک انسان, پھر پرندے اور پھر سارے کے سارے حیوان. یہ سارے کے سارے کشتی میں رہے تاکہ پرندوں اور حیوانوں کی نسل باقی رہے, کیونکہ سب فنا ہو جانے والا تھا. لہذا میں ایک کشتی بناؤں, اور کشتی بھی عام لکڑی کی نہیں, کھجور کے درخت کی جو ہے وہ لکڑی استعمال کرو. اچھا کسی بھی کھجور کے درخت سے نہیں, پہلے کھجور کھاؤ, جو بیج آئے اس بیج کو زمین میں بو, اس کے بعد جب درخت بڑا ہوگا پھر اس کی لکڑی کو کاٹنا, پھر اس سے کشتی بنانا, اور پھر جب کشتی بن جائے گی تو طوفان آئے گا اور پھر جو ہے وہ عذاب نازل ہوگا. یعنی سمجھ میں یہ آیا اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا, کبھی بھی عذاب دینے میں کبھی بھی اس کی طرف سے جلدی نہیں ہوتی. لہذا اللہ مہلت دیے جا رہا ہے کہ پہلے کھجور کھاؤ, پھر بیج بو, پھر درخت بڑا ہوگا, پھر لکڑیاں کٹے گی, پھر کشتی بنے گی, پھر عذاب آئے گا. اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا. ہر جگہ معاملہ علی کی ولایت کا نہیں ہوتا کہ جدھر انکار کیا اور آسمان سے پتھر آ گیا. ہر جگہ علی کی ولایت کا معاملہ نہیں ہوتا کہ انکار کیا اور آسمان سے پتھر آ جائے. لہذا جناب نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے, لوگ آتے تھے ہنستے تھے, کہاں کشتی بنا رہے ہو, ادھر پانی کہاں سے آئے گا, یہ تو صحرا ہے, ادھر بھلا کشتی کا کیا کام. جب اعتراض کرتے تھے تو جناب نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کیا کرتے تھے. انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ ہم بول کر جاتے ہیں پورا دن اور یہ ہمیں جواب نہیں دیتے. لہذا سب نے فیصلہ کیا کہ اب جب اگلے دن جائیں گے تو ساتھ میں پتھر لے کر جائیں گے اور پتھر ماریں گے. سارے کے سارے آئے اور جناب نوح علیہ السلام کو پتھر مارنا شروع کیے. جناب نوح علیہ السلام کا جسم سر سے لے کر پیروں تک لہو لہان ہوا کرتا تھا, اور جناب نوح علیہ السلام پتھروں کے سائے میں ہوا کرتے تھے. لیکن پروردگار عالم کا طریقہ تھا کہ پروردگار عالم فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا. یہ فرشتے آتے تھے, اپنے ملکوتی پر پھیلاتے تھے اور پتھروں کو ہٹایا کرتے تھے, اور دیکھتے تو نوح کا جسم لہو لہان ہوتا تو اپنے ملکوتی پر جناب نوح سے مس کیا کرتے تھے. جب مس کرتے تھے تو نوح کو شفا مل جایا کرتی تھی. جناب نوح نے یہ طریقہ سیکھ لیا. جب یہ روزانہ ہوتا تو اللہ خود سے نہیں بھیجتا تھا. جناب نوح روز کہتے تھے ارسلنی الیہ جبرائیل, پالنے والے جبرائیل کو بھیج. جب جبرائیل کو بھیجنے کا کہتے تو جبرائیل کے ساتھ کچھ فرشتے چلتے اور وہ فرشتے آ کر نوح کو شفا دے کر جاتے. اب سمجھ میں آیا نوح اور حسین میں کیا فرق ہے. جب نوح کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں, پر کو مس کرتے ہیں, شفا دے کر جاتے ہیں, اور جب فرشتوں کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو حسین سے مس ہو کر شفا دے کر جایا کرتے ہیں. لیتے ہیں حسین فرشتوں کو شفا بانٹتے ہیں. یہ ہے فطرس. ایک اور 2 اور فرشتے ہیں, ایک کا نام ہے دردائل, ایک کا نام ہے سرسائل. 2 فرشتے بزرگ واقف ہیں, دردائل اور سرسائل. ان دونوں کا بھی کوئی نہ کوئی جرم تھا, کر کے اولا ہوا تھا اسے. ان کی بھی اللہ نے پر چھین لیے تھے اور یہ بھی کسی جزیرے میں موجود تھے. اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ دردائل تھا کہ سرسائل تھا, کہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے تھے, اور وہ حسین کے جھولے سے مس نہیں ہوا تھا, وہ حسین سے مس ہوا تھا. امام حسین کے جسم مطہر سے مس ہوا تھا دردائل. اور ایک اور فرشتہ جو رہ گیا وہ اپنے جزیرے بھی موجود تھا. اسے بس پتا چل گیا کہ حسین آ گئے ہیں. اس نے بس مدینے کا رخ کیا اور دعا کی, پالنے والے حسین آ گئے ہیں, ان کے صدقے میں میری غلطی کو معاف فرما اور مجھے پر دے دے. اس نے یہاں پر دعا کی, اللہ نے اسے بھی پر دے دیے. 3 فرشتے ہو گئے. ایک حسین سے مس ہوا تو پر ملے, ایک حسین کے جھولے سے مس ہوا, اور ایک نے دعا کی. یعنی اللہ نے ان واقعات میں پیغام رکھے کہ دیکھو اگر تمہارے سامنے حسین ہو تو حسین سے مانگو, اگر سامنے حسین ہو تو حسین سے مانگو. اگر حسین نہ ہو اور حسین کی نسبت ہو یعنی ان کی صحیح ہو تو حسین کی صحیح سے مانگو, اور صحیح جب بھی رسائی نہ ہو تو کربلا کا رخ کرو, ہاتھوں کو اٹھاؤ اور حسین کے صدقے میں مانگ لیا کرو. شفا دی. رسول اللہ کے ہاتھ میں امام حسین, بس ختم کرو. امام حسین علیہ السلام. علی کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر سبقت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے کہا پھر مجھے بھی خدا پر سبقت نہیں ہو سکتی.
جیسے کہا جبریل نازل ہوئے اور کہا جس طریقے سے بڑے بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر حسن رکھا تھا، ویسے ہارون کے چھوٹے بیٹے شبیر ان کے نام پر حسین رکھا جائے، اور اس بیٹے کا نام حسین رکھا گیا۔ جبریل صرف نام لے کر نہیں آئے تھے، ایک خبر بھی لے کر آئے تھے، اور جب وہ خبر تھی تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اور دیکھیے یہ ہر امام کی ولادت پر ہر مومن آپ کو خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن پروردگار عالم یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے، اور پروردگار عالم ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا جائیں گے تو آپ کو کربلا میں بھی یہ ماحول ملے گا 3 شعبان کو کہ آپ کو جو عزادار ہوں گے وہ مبارکباد دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور روتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ حسین کا معاملہ الگ ہے، اور یہ شاعر کا شعر بھی ہے کہ کیفیت دل کی ہے ناقابل اظہار حسین، آج ہنستے ہوئے روتے ہیں عزادار حسین۔ لہذا رسول اللہ کو خبر ملی کہ یہ جو آپ کا نواسا ہے یہ عام نواسا نہیں، یہ وہ نواسا ہے جو پروردگار عالم کو دین کو بچائے گا، لیکن دین کو ایسے نہیں بچانے والا، بدلے میں اس کی قیمت کرے گی، اور وہ قیمت کیا ہے کہ حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جیسے رسول اللہ کو خبر ملی، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فوراً جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی؟ رسول اللہ نے کہا فاطمہ بہت خوش ہوں، لیکن یہ جو تمہارا بچہ ہے اسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جناب فاطمہ رونے لگی اور کہا بابا کیا اس وقت علی موجود ہوں گے؟ کہ نہیں، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گی، نہ حسن ہوں گے۔ کہ پھر میرے حسین پر کون ہوئے گا؟ کہ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھے پر ہوئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، اور جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ اور جناب فاطمہ زہرا نے اس کو وعدہ کیا کہ جب تک میرے بچے کے عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائے میں فاطمہ جنت کے دروازے پر کھڑی رہوں گی اور ان کا انتظار کروں گی اور جنت میں نصاب لے کر جاؤں گی۔ ایک دعا سلوات پڑھنے ملتے ہیں آواز کو۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ آج کی شب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے، ماننے والے تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دعا ہے پروردگار عالم سے آج کی شب کا واسطہ ہے، پالنے والے تمام مومنین جہاں جہاں موجود ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، عمل کے اعمال و ظاہر شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔